तो सलमान हमने छोड़ दिया वो शहर जिसमें तुम रहते थे, तो मैंने पाकिस्तान ही छोड़ा ना भी मेरी बहन का चला जाता। ऐसी लड़कियां जो हल्की फुल्की फेम उनको मिल जाता है, उसके बाद उनको बुलाया जाता है बाहर, फिर लाइव पे बिठाया जाता है। पाकिस्तान से उठ के दुबई कैसे चली जाती हैं, इस बात पे आज तक किसी ने सोचा है? तो आशा जट्टी ने कह रही है कि सलमान को मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ बन को दिखाऊंगी, तुसी जो दिल करता है तुसी मनो, सलमान का क्या लेना देना। यहाँ 50,000 रुपये कमाना मुश्किल, और वहाँ पे दिन का लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ये लड़कियां कमा लेती हैं, और जब इतना पैसा कमाती है इनका दिमाग खराब हो गया पाकिस्तान में आके ये टाइम जाया करें। चक्कर सारा पैसे का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। आयशा जट्टी जिसका एक बयान सामने आया है और वो बयान एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर दिया गया है और ये कहा गया है कि सलमान को मैं कुछ बन के दिखाऊंगी, और वो गलबन दुबई चली गई हैं। और इससे पहले हमने ये बातें भी की, और फातिमा जो है वो फातिमा जतोई टिकटॉकर जो है वो भी दुबई में बैठी हुई हैं। उस्मान भाई, दुबई में क्या है ऐसा? देखें, इनको कौन अप्रोच करता है, इस बात पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी चाहिए नोटिस ले। ऐसी लड़कियां जो हल्की फुल्की फेम उनको मिल जाता है, उसके बाद उनको बुलाया जाता है बाहर, फिर लाइव पे बिठाया जाता है, फिर गिफ्टर्स वगैरह के मामलात होते हैं, फिर इनकी वीडियोस आउट की जाती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आखिर ये लड़कियां पाकिस्तान से उठ के दुबई कैसे चली जाती हैं, इस बात पे आज तक किसी ने सोचा है या वर्किंग की है? जहां तक मैं बात करूं आयशा जट्टी की, तो आयशा जट्टी ने कह रही है कि सलमान को मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ बन को दिखाऊंगी। भाई तुसी जो दिल करता है तुसी मनो, सलमान का क्या लेना देना आपसे? आपका क्या काम है कि आप सलमान को बोले मैं कुछ बन के दिखाऊंगी? सलमान इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। आप चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ दुबई लग जाएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका लग जाए, सलमान इस चीज में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। जस्ट ये एक फेम था, ये एक टैक्टिस थी। जैसे जैसे वो कैसे सलमान के इन्होंने उस पर किए, फेम हासिल किया, अब जब इनको व्यूज नहीं आ रहे तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। उस टाइम पे इनको व्यू भी पड़ रहा था, पैसे भी आ रहे थे, लेकिन चूंकि आपको पता है गलत रास्ता चूज गया था, जिसकी वजह से ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। अब ये चली गई हैं बाहर। आपने देखा होगा फातिमा जतोई की वीडियो वायरल होती है दुबई से। एक वीडियो मैंने ये भी मुलाहिजा फरमाई है कि वो लाइव पे गालियां दे रही थी, और वो भी गंदी गंदी गालियां। तो सर बात ये सारी ना कि जब वो पाकिस्तान से बाहर गई थी, इनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ पैसा। एजेंसी कांटेक्ट करती है फातिमा की वालदा के साथ, इसकी वालदा बोलती है ठीक है मुझे टिकट भेजो मैं आती हूँ। फिर उसके बाद ये और इसकी वालदा दुबई चली जाती है फातिमा जतोई। वहाँ पे इसकी वालदा इसको छोड़ के आती है, खुद एजेंसी के हवाले करती है। एजेंसी के पास फिर आगे गिफ्टर्स होते हैं, वो गिफ्टर पे क्या कहते हैं, गिफ्टिंग करते हैं। फिर गिफ्टिंग के साथ साथ जिन लोगों के हाथों में ये थी उन्होंने इसको बोला कि जाओ फलां के साथ आप फिजिकल रिलेशन रखो। जब उसके साथ रिलेशन रखा गया तो उसने वीडियोस बना ली। बाद में जब उस तरह मिलना मिलाना नहीं हुआ तो उसने वीडियोस आउट कर दी। बात ये होती है कि स्टार्ट में फातिमा जी तो आई रोई दोई, बोला ए आइए, अब खुश है, अब तो गालियां दे रही है। अब तो गालियां दे रही है सर पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये बात बोली थी, गरीब घरों की लड़कियां, ये वो लड़कियां जो लोगों के घरों में काम करती हैं। सही है, ये वो गरीब लड़कियां थी। आज इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, इनको मैसेज नहीं पढ़ सकती, मोबाइल में नंबर नहीं सेव कर सकती। इन्होंने मेकअप सीख लिया, खूबसूरती सीख ली, फिल्टर्स लगाने सीख लिए, अब तो 4 इंग्लिश के वर्ड सीख लिए, और उसके बाद अपना थोड़ा सा खूबसूरत बन के कोशिश की लड़कों को फांसने की। थोड़ा थोड़ा फेम सबसे उठाया, करते करते एंड पे अब जिस तरह आयशा जट्टी ने सलमान से फेम उठाया, इससे पहले काशी रेप से उठाया है थोड़ा सा फेम। अच्छा हाँ, काशिफ रेप के साथ भी इनका अफेयर रहा, काफी लड़कों के साथ रहा। खैर अब होते होते बात ये आ गई कि अब ये चली गई है पाकिस्तान, इन्होंने छोड़ दिए। अब बाहर बैठे की समीर जाब की ड्रेसिंग देखी है आपने? देखने के काबिल है। वो बाहर क्यों बैठी हुई है? वो क्यों? सर गिफ्ट मिलते हैं ना, अपना जिस्म दिखाओ, खुद को नंगा करो और पैसे उठाते जाओ। सिंपल फार्मूला इज ऑल अबाउट मनी। अब क्या होगा, फातिमा भी घर पैसे भेजेगी, इनके घर का रहन सहन अच्छा हो जाएगा, इसके भाइयों के पास हो सके गाड़ियां भी आ जाएं। बाइक तो उसने लेके दे दिए थे, सलमान वाले जो केस हुआ था। अच्छा, हाँ, उसमें उसने बाइक भाई को ले दिया था। लेकिन अब क्या होगा? अब हो सके गाड़ी शाड़ी ले ले, हो सके अपना घर ले ले। सूफी गुजरातों को आप देख लें कैसे गालियां निकालती थी। पाकिस्तान में रह के गाली निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। दैट्स व्हाई दे चूज दुबई। और वहाँ पे एजेंसीज होती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, आपने उनकी मर्जी पे चलना होता है, और ये जाके उनकी मर्जी पे चलेंगी। और कुछ और बातें भी सामने आई है कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन भी करवाती हैं इन्हीं लड़कियों से। चूँकि इनका फेम बन जाता है, ये एक लेवल पे पहुँच जाती हैं, फिर ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना चाहती, क्योंकि ये एक लाइव पे बैठ के इतने पैसे कमा लेती हैं, लेकिन एजेंसी फिर इनके पीछा नहीं छोड़ती। और जब आप बात नहीं सुनते तो एजेंसीज के पास जो आपकी वीडियोस पड़ी होती हैं वो उसको आउट कर देती है। सिंपल ये एक प्रोस्टिट्यूशन का, कोठे का ये सारा चक्कर है, और इस चक्कर के लिए लड़कियां पाकिस्तान से दुबई जाती हैं। और ऐसी ऐसी लड़कियां हैं कि पहले ये होता था जब वीज़ा आसानी से लगता था तो 3 माह चली जाती थी दुबई, और वहाँ जाके इतने पैसे कमा लेती थी कि पूरा साल इनका आसानी के साथ गुजर जाता, फिर वापस आ जाती थी। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो यहाँ से पाकिस्तान से गई हैं, फिर उसके बाद वापस आ गई हैं। तो सारा यही चक्कर है।
ابھی مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ جب جاتی ہیں تو ان کو آگے بلانے والا کون ہے دیکھیں وہ ایجنسی جو پیسہ لگا دیکھیں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اچھا یہ بولی لگتی ہے قسم کی. اب سین یہ ہوتا ہے ایجنسی کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ فلاں لڑکی ہے اس کا اتنا ریٹ ہے, بلکہ ایجنسی بولتی ہے جی فلاں لڑکی ہے اتنا ریٹ ہے, اس کی بولی سی لگتی ہے, جو بندہ پھر اس کو اٹھاتا ہے اس کو پھر وہ لا کے اس کو دے دیا جاتا ہے. فرض کرو اگر 50 لاکھ روپے لیا گیا ہے تو 10 لاکھ لڑکی ہے گھر والوں کو دے دیتے ہیں, 40 لاکھ روپے ایجنسی خود رکھ لیتی ہے. اب میں یہ ٹک ٹاک کی ایجنسی کی بات نہیں کر رہا, میں سمجھ گیا سمپل ہوں. ایک ایجنسی کی بات کر رہا ہوں. یہ نا کہ سارے میرے پیچھے پہ جو جی یہ تو ٹک ٹاک ایجنسی کے بارے میں گل کر رہے ہیں. نہیں, ایجنسی مین آپ بول سکتے ہو کوئی بھی یونین بول سکتے ہو, آپ کوئی گروپ بول سکتے ہو, کوئی بزنس بول سکتے ہو. وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب کے پیچھے پھر بڑی بڑی پارٹیز, ڈانس, وہ بارز جو کلبز ہوتے ہیں وہاں پہ لڑکیاں جاتی ہیں, اور موسٹلی یہی لڑکیاں ہوتی ہیں پاکستان, انڈونیشیا, ملیشیا, فلپائن, تھائی لینڈ, یہاں کی لڑکیاں ہوتی ہیں. اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, انڈیا بھی ہے, سارے ممالک ہیں. اچھا جیسے عائشہ جٹی نے یہ بولا کہ میں سلمان کو کچھ بن کے دکھاؤں گی, اٹ مینس کہ دبئی میں جو ہے وہ ڈریمز کم ٹرو والی سر بات ڈریم ہے. دبئی میں ڈریم اپنا اٹھا بھی لیں گے جس قسم کی یہ ہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. آپ سامع حجاب کو دیکھ لینا, اس سے کافی زیادہ لڑکیاں ایکسپائر ہو گئی سامیہ ہیں. حجاب. سامیہ حجاب کے بارے میں بات اس لیے کرتا تھا, مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد بہت ساری لڑکیاں یہاں سے باہر قطر اور دبئی جائیں گی, پر اس ٹائم پہ میری بات نہیں سنی گئی. آج سامیہ حجاب کی جو ڈریسنگ آپ نے دیکھی ہے اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی ذلیل کر رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. شی نیڈز منی, شی نیڈ بوائے فرینڈ, اور وہ بار بار اس بات کا ذکر بھی کر چکی ہیں. گالم گلوچ دینا معمول کا ان کے لیے کام بن چکا ہے. یہ اسی ٹیم میں چلی گئی ہے نا, ٹک ٹاکر فاطمہ جو ہے وہ سامیہ حجاب والی ٹیم ہے نا. یہ ساری سیم ٹیم ہے, ان کی سیم ٹیم ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں عائشہ جٹ کی کون سی ٹیم ہے, بٹ سامیہ حجاب فاطمہ کی سیم ہے. بالکل نہیں, جوائن تو خیر کر چکی ہوں گی, چونکہ ان کو بلایا جن لوگوں نے تو انہوں نے راستہ تو دکھا دیا ہوگا. بہرحال بڑا ہی افسوس کا مقام ہے, خاص طور پہ ان ماں باپ کے لیے جو بچیوں کی حرام کمائی کھاتے ہیں اور ان کو پاکستان سے باہر اس لیے بھیجتے ہیں کہ پیسہ کمایا جا سکے, اس پیسے پہ عیاشی ہوگی. ظاہر بات ہے عائشہ جٹی نے پیسہ گھر بھیجنا ہے تو لوگوں کو یوٹیلائز ہونا ہے, جس طرح صوفیہ گجراتن کرتی ہے, سامیہ حجاب کرتی ہے. سامیہ حجاب کے گھر والے تو ادھر سے ادھر ہی ہیں نا, وہ باہر تو نہیں کہ اسلام آباد میں ایک پورشن لے کے وہاں پہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں. اب ایک آپ نے پوڈ کاسٹ کیا تھا اسی کے ساتھ ہی کیا تھا, عائشہ جٹی کے ساتھ آپ نے کیا تھا. مجھے سچ سچ بتائیے کتنے پیسے دیے تھے آپ نے؟ دیکھیں پیسے تو میں نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کتنے دیے, سوشل میڈیا جی بالکل دیے تھے. سوشل میڈیا پہ میں نے بولا تھا کہ میرے پیسے دیے, کتنے دیے تھوڑے سے ہی دیے تھے, لیکن بٹ میں نے دیے تھے. وہ میں نہیں پڑھوں گا ان پرانی چیزوں کے بارے میں. ایک کیس تھا, سارٹ آؤٹ ہو گیا, ختم ہو گیا, سلمان اس میں جیت گیا, تو وہ سٹوری آئی تھنک فنش ہو چکی ہے. سلمان نے جو اس کو ہو گئی تھی بیل بھی, پہلے اس میں رجب بھی تھا, جواد بھی تھا, اور بھی میرا سلمان ڈوگر بھی تھا شاید, ان سب کو نا بیلز مل چکی ہیں. تو اس کے بعد بس سلمان تھا, سلمان کا کیس بھی وہ جیت چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس پہ کیا بیس کریں. عائشہ بھی پاکستان سے باہر جا چکی ہے, تو جو وکیل ہے کہہ رہے تھے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. دیکھیں ہوا کیا تھا, ہوا کیا تھا, ڈسٹرکٹ بار چھوٹی جو عدالت ہے نا وہاں پہ آپ کو وکیل فری میں مل جاتا ہے. پہلے میاں بلال صاحب تھے, پھر آصف صاحب تھے, چھوٹا وکیل, وہاں پہ آپ کو وکیل مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہائی کورٹ میں معاملہ جاتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو وکیل مل جاتا ہے. پھر ہائی کورٹ کے بعد جو سپریم کورٹ ہے نا وہاں پہ آپ کو فری میں وکیل نہیں ملتا ہے فضول کاموں کے لیے. تو وہاں پہ جینون لوگ ہیں, جینون بندے ہیں, وہ اچھا بھلا چارج کرتے ہیں, یا پھر وہ اگر فری کیس کرتے ہیں تو کیس دیکھ کے کرتے ہیں. اس طرح بیتوقع کیس سپریم کورٹ کا وکیل نہیں کرے گا. تو سر بالکل ٹائم نہیں, وہ کرتے ہی نہیں ہے. کون اپنے وہ کرتا بغیر پیسوں کے, کیس بھی بیکار تھا. تو جب ان کو وکیل نہیں ملا, ظاہر بات ہے کروڑوں روپے یہ دے نہیں سکتی تھی, تو انہوں نے خاموشی رکھ لی, بس خاموش ہو. تو اب فیوچر میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسی طرح لڑکیاں اور بھی ان سے انسپائر ہوں گی؟ یس جب عائشہ جٹی پیسے دکھائے گی, گاڑیاں دکھائے گی, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومے گی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو غریب گھروں کی لڑکیاں یہ نہیں دیکھیں گی؟ یا پھر عائشہ کے سراؤنڈنگز میں اتنی لڑکیاں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, یہ پہلے پرینک کرتی تھی, یہ پرینک کے لیے لڑکیاں پرووائڈ کرتی تھی. کون؟ یہ عائشہ. یہ پہلے پرینک, فرض کرے آپ نے پرینک کرنا ہے, آپ کو لڑکی چاہیے تو آپ عائشہ سے کانٹیکٹ کرو, یہ آپ کو لڑکیاں دے دیتی تھی. تو پرینک کے لیے لڑکیاں دیتی, اس کا بڑی لڑکیاں کنیکٹڈ ہے اور اس کی ہسٹری کا سب کو پتہ ہے, اور وہی ساری لڑکیاں پھر ٹک ٹاک لائیو کے اوپر آنے کی کوشش کریں گی, اور فیوچر میں یہ ہماری نیکسٹ سٹار ہوگی, مجھے یہی لگ رہا ہے. نہیں آخر یہ جو سٹار والا سسٹم ہے, یہ گفٹنگ میں آپ تھوڑا سا مجھے نا ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بات کروا دیں کہ بھئی
اتنی پیسے مل جاتے ہیں؟ جی بالکل پیسے مل جائے یار. پیسے کیسے ہوتا ہے, لوگ مختلف لوگ بیچتے ہیں. اب ساری رات بیٹھے رہتے ہو, فرض کرو آپ 5-6 گھنٹے بیٹھے ہو, کتنے لوگ آپ کی روڈ پہ آتے ہیں جاتے ہیں, گھومتے پھرتے آ جاتے ہیں, کوئی تھوڑا بہت آپ کو مار بھی دیتے ہیں, تو کرتے کرتے آخر میں آپ کو ہینڈسم اماؤنٹ مل جاتی ہے. پھر ظاہری بات ہے ان کے پاس تو آلریڈی گفٹرز ہوتے ہیں لڑکیوں کے پاس, انہیں کس چیز کی کمی ہے؟ گفٹر ہوتا ہے, ان کو گفٹ کرتا ہے. اب دن کو لاکھ روپے دے دیے تو مہینے کا کتنا بن گیا؟ 30 لاکھ روپے. اور یہاں 30 لاکھ روپے پاکستان میں کماتے کماتے مر جاؤ گے تسی. یہاں 50,000 روپے کمانا مشکل, اور وہاں پہ دن کا لاکھ روپے, 1.5 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے ایک دن کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں پہ یہ لڑکیاں کما لیتی ہیں, اور جب اتنا پیسہ کماتی ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا پاکستان میں آ کے یہ ٹائم ضائع کریں. چکر سارا پیسے کا ہے. اچھا میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے جس نے مثال کے طور پر BS کیا ہوا ہے, اور وہ کسی کالج میں یا کسی اسکول میں پڑھا رہی ہے, تو اس کی سیلری 40 سے 50 ہزار روپے ہے. جب وہ اس لڑکی کو دیکھا جائے اور یہ ان پڑھ کو دیکھا جائے, یہ جو بیٹھ کے 30 35 لاکھ روپیہ کما رہی ہیں, یہ آپ کو نہیں فرق سمجھ آتی کہ یار یہ ان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ دیکھیں امپیکٹ تو خیر غلطی پڑ رہا ہے. اب جو پڑھی لکھی لڑکی ہوگی, عزت دار لڑکیوں کی عزت نہیں بیچے گی. عزت کا سودا کرو تب آپ کو پیسہ ملتا ہے نا. یہاں پہ تو عزت کا سودا ہو رہا ہے. فاطمہ جی تو کی ویڈیو آؤٹ ہوئی, ایک دن کا رولا رپا تھا, پھر اس نے آئی تھنک قرآن کی قسم اٹھائی تھی. قرآن اٹھایا تھا, قرآن اٹھا کے اس نے بات کی, اس کے بعد آج پھر گالیاں بھی دے رہی ہے, سارا کچھ کر رہی ہے. سر انسان کے اندر سے ضمیر مر جائے, عزت مر جائے, پھر کچھ بھی نہیں بچا. اور عائشہ جٹی تو ضمیر مار کے پاکستان سے جا رہی ہے, جو پیچھے اس نے سارا کیس کیا تھا, 2 بچے ابورشن کا اس نے بولا تھا, تو یہ تو سارا کچھ کر کے پاکستان سے جا رہی ہے. یہ بھی آپ دیکھیں نا, ان کو کیا وہ ہے. یہ تو وہ لڑکیاں کہ جنہوں نے فیم حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر دیا, 100 دفعہ زنا بھی کرا دیا, بچے بھی ابورٹ کرا دیے. اس نے تو وہ والا سسٹم کیا. تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا, یہاں پہ رہے وہاں پہ رہے. دیکھیں جو گندا کام کرتا ہے جہاں پہ بھی کرے, پاکستان ہے پاکستان سے باہر, وہ غلط ہے. یہ گھروں میں کام کرنے والی لڑکیاں تھیں یار, ٹک مٹ کے اپنا کام کرتی, تھوڑا بہت فیم اٹھا لیتی, ان کا سسٹم چل جاتا. بٹ یہ آئی فون کے چکر میں, بڑی بڑی گاڑیوں کے چکر میں, بوائے فرینڈ, ڈنر, لنچ, گھومنا پھرنا, اس چیز نے ان کو خراب کر دیا. عثمان صاحب بڑی زبردست باتیں کی آپ نے, اور امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو باتیں ہیں یہ کسی کو جو ہے وہ دماغ پہ بیٹھ سکتی ہیں, اور شاید وہ اس معاملے سے جو ہے نا وہ ہٹ جائے. دیکھیں میری بات یہ کہ ایک بندہ بھی ہماری وجہ سے ہٹ گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ لڑکیوں کیوں ڈسکس کرتے ہو اس طرح, تو ہم معاشرے کے گند کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ آنے والی بیٹیاں بچیاں ان چیزوں سے دور رہ سکیں. ہم لڑکوں کے بارے میں بھی بات کریں گے, جو لائف پہ گالم گلوچ کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس ٹائم پہ لائیو جو ہے وہ ذریعہ آمدن بن چکا ہے. بہت سارے لوگ یہاں سے اپنے گھر چلا رہے ہیں, تو لائیو بھی پاکستان کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا. دوسری سائڈ پہ جو ولگر کنٹینٹ لے کے آتا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.